السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج ہم بہت خوش ہیں، ستارہ بیڈ پر بیٹھی دونوں بازو پھیلا کر کہتی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ آخر وہ ایسی کیا خوشی ہے جس کو سنانے کے لیے تم نے ہمیں آج خود اپنے گھر بلایا ہے۔ نرما بھی جاننے کو بے چین تھی اور اس کے بلانے پہ بھاگتی بھاگتی آئی تھی۔ اپنا گھر، ہاں بالکل اپنا گھر۔ ستارہ نے اس کے الفاظ دہرائے مگر وہ پھر بھی کچھ نہ سمجھی۔ رکو، ہم تمہیں بتاتے نہیں بلکہ دکھاتے ہیں۔ وہ اٹھی اور وارڈروب کے لاکر میں سے چند کاغذات نکال کر لائی اور واپس بیڈ پہ اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے اسے تھمائے۔ نرما نے کاغذات دیکھنے کے بعد ناسمجھی سے ستارہ کی طرف دیکھا۔ ستارہ کے نام سگنیچرز کے سوا اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہمیں کہاں پڑھنا آتا ہے ستارہ، تم خود ہی بتا دو یہ کون سے کاغذات ہیں؟ اس گھر کے۔ ہاں نرما نیازی نے یہ گھر ہمارے نام کر دیا ہے۔ وہ پھر سے جھوم اٹھی تو نرما نے بھی خوشی سے ایک زوردار چینخ ماری۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، یہ کروڑوں کی مالیت کا گھر اب تمہارے نام پہ ہے۔ نرما کاغذات کو اتھل پتھل کرتی اب یوں دیکھنے لگی جیسے جاننے کے بعد ساری سمجھ آنے لگی ہو کہ کیا لکھا ہے۔ یقین تو ہمیں بھی نہیں آ رہا۔ پہلے ہمیں سوچ آئی کہ کہیں نیازی ہمیں بیوقوف نہ بنا رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ کاغذات ایک پراپرٹی ڈیلر کو دکھائے۔ اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا کاغذات اصلی ہیں۔ ہماری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس کی خوشی کا واقعی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس پورے 1 سال میں تم نے کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے۔ نیازی ہمیں پسند نہیں مگر اس کمینے جنید سے تو لاکھ گنا بہتر ہے۔ سونے کی چڑیا ہے یہ نیازی، ورنہ وہ جنید تو صرف بڑی بڑی باتیں ہی کرتا تھا اور کنجوس انتہا کا۔ اگر تم اس کے ساتھ چل پڑتی تو آج پچھتا رہی ہوتی۔ جنید کا ذکر کرتے نرما نے کڑوے کریلے سا منہ بنایا۔ صحیح کہتی ہو تم، لیکن ہمارے لیے یہ 1 سال بھی بہت لمبا عرصہ ہے۔ یہ کام ہمیں چند مہینوں میں ہی کر لینا چاہیے تھا جو اب جا کے ہوا، بلکہ ہمیں تو اس گھر کو اپنے نام کروانے کی شرط نیازی کے ساتھ یہاں آنے سے قبل ہی رکھ لینی چاہیے تھی، مگر تب نہ ہم نے اس عالیشان گھر کو دیکھ رکھا تھا نہ نیازی کی فطرت سے واقف تھے کہ وہ یہ شرط سن کر ممکن تھا ہمیں وہیں چھوڑ جاتے۔ اسی لیے کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جلد بازی میں اکثر کام خراب ہوتے ہیں، مگر اب تم کوئی اچھا سا موقع دے کر اس سے نکاح کی بات کرو، پھر تمہارے قدم اس کی زندگی میں اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ آخر کو تمہیں عیش کرنی ہے۔ عیش اور عیش بھری زندگی صرف اس گھر کو حاصل کر کے ہی نہیں گزاری جائے گی، بلکہ اس صورت میں ہوگی کہ تم اس امیر زادے کی بیوی بن کر بڑے لوگوں میں اٹھو بیٹھو گی، جہاں دل چاہے گا آزادی سے گھومو پھرو گی، اور پھر ہمیں بھی تو عیش کروانی ہے۔ نرما کی آخری بات پر ستارہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں ہم، اور فکر نہ کرو یہ موقع بھی ہم جلد ہی پیدا کر دیں گے۔ ابھی تو بس اس خوشی سے لطف اٹھانا ہے۔ کاغذاتوں پر اچھال کر وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ زیان سے پہلی ملاقات میں جان پہچان ہوئی تو دوسری ملاقات میں شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ زیان کا کہنا تھا کہ تیاریوں میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی وسیع حلقہ احباب ہوگا، اس لیے تاریخ جلد کی رکھی جائے۔ اہانہ کی شادی کے لیے کیونکہ نیازی بھی کب سے انتظار میں تھے، تبھی بنا کوئی اعتراض کرتے ہوئے اسی مہینے کی آخری تاریخ رکھ دی گئی۔ اہانہ کے لیے تو یہ دن پڑ لگا کر اڑ رہے تھے، مگر زیان کا ایک ایک لمحہ اس کے صبر و بے چینی پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ مشکل وقت کاٹ رہا تھا اور آخر پھر وہ وقت کٹ ہی گیا اور شادی کا دن آن پہنچا۔ مہندی کی طرح بارات کا انتظام بھی گارڈن میں ہی کیا گیا تھا۔ گارڈن اتنے وسیع احاطے پہ پھیلا ہوا تھا کہ بیک وقت 1000 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے۔ ڈیکوریشنز اس قدر خوبصورت کروائی گئی تھیں کہ ہر کوئی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ بارات یہیں آنی تھی مگر بارات کوئی لمبی چوڑی نہ تھی، اور روشانی کو تو زیان کسی صورت بھی ساتھ نہیں لا سکتا تھا کہ پھر اس کی طبیعت اچھی خاصی بگڑ جاتی۔ سرخ چوڑے میں اپنا گھائل کر دینے والا وجود لیے وہ آئینے کے مقابل کھڑی دل ہی دل میں اپنی بلائیں لے رہی تھی۔ آنکھوں میں ستاروں کا جہاں آباد تھا، جبکہ تبسم لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج اس کے نام کے ساتھ اس کے من پسند شخص کا نام جڑنے والا تھا اور یہ احساسات ناقابل بیان تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اپنے آپ کو تکے جا رہی تھی جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر آئینے میں اس کے پیچھے اس کے باپ کا عکس ابھرا تو وہ پلٹی۔ اس کا چہرہ نیازی کی طرف ہوا تو وہ چند لمحوں کے لیے غریق ہی ہو گئے۔ وہ اس وقت اہانہ کو نہیں بلکہ زاوش کو دیکھ رہے تھے جو سرخ چوڑا پہنے بالکل ایسے ہی سجی سوری سی ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہاں، اہانہ آج بالکل زاوش کا پرتو لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آج میری بیٹی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ محبت پاش نگاہوں سے اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بھرتے ہوئے انہوں نے زیان سے کہنے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ آج یوں لگ رہا ہے جیسے تمہاری موم کھڑی ہو میرے سامنے۔ نیازی کی پہلی بات سے جہاں اہانہ کے لب مسکرائے تھے، دوسرے لہجے بھر میں سمٹے۔ آج ہو بہو اس کی طرح لگ رہی ہو۔
دلہن بنی، وہ بھی بالکل ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے تم۔ وہ یہ باتیں تو کرنے نہیں آئے تھے، مگر اہانہ کو دیکھ کر ناممکن تھا کہ ہو بہو اسے ماں سے تشبیہ دیے بغیر نہ رہتے۔ اہانہ کی آنکھوں کی دھمک ان کی باتوں سے مان پڑی۔ دعا کرے کہ میرے نصیب میں بس ہو بہو موم جیسے نہ ہوں۔ ماں کا نصیب ہی تو اسے آج تک اندر ہی اندر ختم کرتا آیا تھا۔ اللہ نہ کرے بیٹا، وہ تمہارے نصیب روشن کرے، تمہیں ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ نیازی تڑپ اٹھے اور دل و جان سے دعا کر ڈالی۔ نانو نے بھی تو دلہن بنی اپنی بیٹی کی نظر اتاری ہوگی، مگر نظر تو پھر بھی کھا گئی ان کی بیٹی کو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اور یہ نمی دیکھ کر نیازی خود کو لان تان کرنے لگے کہ آج کے دن اس کا ذکر چھیڑ کر اہانہ کو کیوں افسردہ کر دیا۔ آج کا دن بہت خاص ہے تمہارے لیے، سو ان باتوں کو یہیں روکتے تو اچھا ہے۔ موم کو سوچوں تو اپنی زندگی کا یہ خاص دن بھی عام لگنے لگتا ہے۔ وہ ہوتی تو میرے لیے ان کے وجود سے بڑی خوشی شاید ہی کوئی اور ہوتی۔ آج کے دن اگر میں ماں کے محبت بھرے لمس سے، ان کی دعاؤں سے محروم ہوں تو سراسر آپ کے سبب۔ لفظوں میں تراوت اتر آئی۔ پلکوں کی جالی پہ ننھے موتی ٹمٹمائے، جبکہ ایسے ہی موتی نیازی کے دل پہ بھی گرے۔ کم از کم آج کے دن تو مجھے قصوروار ٹھہرانا بند کرو اہانہ۔ میں لینے آیا ہوں تمہیں، نکاح کی رسم ادا کرنے کو قاضی صاحب تمہارے منتظر ہیں۔ آ جاؤ۔ وہ بات کو لپیٹنا چاہتے تھے۔ نکاح کا فریضہ اسٹیج پہ دونوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کر ادا کیا جانا تھا۔ ذہان تو وہیں تھا، بس اہانہ کا انتظار تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں ہادی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ اس کی بات پہ ایک بار پھر وہ درد بھرا گھونٹ پی کر رہ گئے، کیونکہ اب کی بیٹی دلہن بنی اسٹیج تک بھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چلی جاتی اگر جو یہ ذکر نہ اٹھتا اور اس کا دل آزردہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا موڈ صحیح رکھو، بس میں ہادی کو بھیجتا ہوں۔ ایک خنکی سے بھرپور آ بھرتے ہوئے یاسیت سے کہتے وہ برائڈل روم سے نکل گئے، جبکہ پیچھے کھڑی وہ اب کے صوفے پہ ڈھہ سی گئی۔ کم از کم آج کے دن وہ بالکل بھی ماضی کا سفر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دیمک کی طرح چمٹی یادیں اسے چٹکیاں کاٹ کاٹ کر اپنے ہونے کا پتہ دینے لگیں تو وہ اپنے قدموں کو بہت پیچھے تک لے گئی۔ جہاں اس کی ماں کی زندگی کی کہانی کا دردناک اختتام ہوا تھا، آج اس کی زندگی کی نئی شروعات ہونے جا رہی تھی، مگر وہ وہاں پہنچ گئی تھی جہاں اس کی ماں کی زندگی کی ایسی ہی حسین شروعات کا اختتام ایسا ہوا تھا جو کہ اس کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ ماضی۔ میڈم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ جو کل آشکار ہوئے نیازی کے دیے فریب کے سبب ہال میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، ملازمہ کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں استفسار کیا، کیونکہ بولنے کو لب کھول ہی نہیں رہے تھے۔ کوئی ہمدانی صاحب ہیں۔ ملازمہ کے بتانے پر جہاں زاوش بھی اختیار کھڑی ہوئی، وہیں اہانہ بھی متحیر ہوئی۔ اس سے کہو چلا جائے یہاں سے، نہیں ملنا مجھے اس سے۔ وہ ترشی سے بولی اٹھی تو ملازمہ فوراً سر ہلاتی پلٹ گئی۔ بھلے ہمدانی بے قصور تھا، مگر پھر بھی آج جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسی کے سبب ہو رہا تھا۔ موم، وہ کیوں آئے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ کیوں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ اہانہ مزید کوئی تماشا نہیں دیکھنا چاہتی تھی ہمدانی کی آمد پہ وہ بھی بول اٹھی۔ پتہ ہوتا تو کیوں آتا؟ وہ ہولے سے بس اتنا ہی بولی تھی۔ میڈم، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک بار مل لیں، پھر دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ ملازمہ پھر سے چلی آئی اور آ کر نیازی کے الفاظ اس کے سامنے دہرائے تو زاوش نے ایک طویل سانس بھر کر خارج کی اور بولی، ٹھیک ہے، آنے دو۔ موم، آپ کیوں اجازت دے رہی ہیں انہیں؟ کیوں مان لی ان کی بات؟ اہانہ اس کے روبرو چلی آئی اور متحیر سے پوچھنے لگی، جب ہم اس کو گھر اور اس گھر والے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر ہم جس سے بھی ملیں اب فرق نہیں پڑتا۔ نیازی کا اعتبار بحال کرنے، ان کی محبت، ان کا ساتھ چاہنے کی خاطر ہی تو احتیاط کرتی تھی۔ ڈرتی تھی ہر لمحہ کہ اب کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے جس سے میں مزید ان کی نظروں میں کچھ نہ کر کے بھی گر جاؤں، مگر اب میں کوئی صفائی نہیں دوں گی اہانہ، نہ محبت کی بھیک مانگوں گی۔ میں ملوں گی ہمدانی سے اور سنوں گی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ زاوش کی بات اسے لب بستگی اختیار کرنے پہ مجبور کر گئی۔ یہ کیا حال بنا لیا تم نے زاوش؟ ہمدانی نے ہال میں قدم رکھا تھا زاوش کی اجڑی حالت دیکھ کر ترہم بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ میری اس مسمار حالت کی وجہ کے ساتھ تمہارا نام جڑتا ہے ہمدانی؟ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میرا خدا گواہ ہے زاوش کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا، میں نے تو بس ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہا۔ کے لفظوں سے واقعی صداقت جھلک رہی تھی۔ تو پھر کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ نیازی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اسی سے ملنے ہی تو آیا ہوں۔ تم دونوں کو بٹھا کر سارا معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری زندگی سے اذیت اور نیازی کی زندگی سے ہر بدگمانی نکال پھینکنا چاہتا ہوں۔ میڈ نے بتایا کہ وہ گھر نہیں تو تمہارا نام لے ڈالا۔ کہاں ہے وہ؟ اسے فون کرو، بلاؤ، آج میں سب ٹھیک کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ہمدانی کے جواب پہ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر یہ حیرت افسوس میں تغیر ہو گئی۔ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ کنوتیت سے گویا ہوئی۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دل پگھلنے میں صرف چند لمحات درکار ہوتے ہیں، اور میں وہ لمحات نیازی کی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ میں آج اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، کیونکہ آج گیا تو پھر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں زاوش۔ زاوش نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔
کہ اب اس سے آج بھی محبت کرتا تھا جو اس نے ایک بار کہنے پہ یہاں سے جا رہا تھا؟ اس کی خوشی اسے لوٹانے کی خاطر شیر کی کچھار میں ہاتھ دینے کو بھی تیار تھا۔ وہ عزم لے کر آیا تھا کہ سب ٹھیک کر کے ہی جائے گا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو اس نے توقف کیا تو ہمدانی نے اس کے رکتے ہی پوچھا، تو میں یہاں نہیں رہوں گی؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ کیوں نہیں رہو گی؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم اب تک نیازی کے ساتھ ہو، اس سے اپنی محبت نبھا رہی ہو، تو پھر اب اس سے الگ ہونے کی بات کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے مجھے، دل توڑا ہے میرا، میری محبت کو روند کر رکھ دیا ہے۔ میں ان کا ہر ظلم سہتی آئی، پر ہر بات برداشت کی، مگر اتنا بڑا فریب سحال کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ان کے دل میں اب میری کوئی وقت نہیں رہی۔ میں تو بس خوش اس گمانی میں جی رہی تھی کہ ان کو واپس پالوں گی، مگر اب وہ خوش گمانی بھی بری طرح چکنا چور ہو گئی۔ ہمدانی تو لفظ دھوکے پہ ہی اٹک گیا۔ اس نے دیکھا زاوش کی آنکھوں میں اشکوں کی سونامی آ چکی تھی، نہ صرف چہرہ بلکہ لہجہ بھی بھیگ چکا تھا۔ کیسا دھوکہ؟ کیا کیا ہے نیازی نے؟ شادی، دوسری شادی کر لی ہے انہوں نے، اور یہی نہیں، اب تو ایک بیٹی بھی ہے ان کی۔ اس نے گویا ہمدانی کے سر پہ بم پھوڑا۔ اتنی چاہنے والی بیوی کے ساتھ اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیا، یہ وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اتنی ہی بری بن گئی تھی کیا زاوش اس کے لیے جو اس نے کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا؟ میری اور میری بیٹی کی ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ اب ان کے لیے دوسری بیوی اور دوسری بیٹی ہی سب کچھ ہے۔ وزاروں کی تار روتی صوفے پہ بیٹھتی چلی گئی تو ہمدانی کا دل گویا کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ وہ جو یہاں سب ٹھیک کرنے آیا تھا، اب انکشاف ہوا ان دونوں کی زندگیوں میں ایسا انتشار پیدا ہو چکا تھا جو اب معتدل ہونا ناممکن سا ہی تھا۔ وہ اب شاید چاہ کر بھی زاوش کو اس کا ماضی نہیں لوٹا سکتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ نیازی تمہارے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ تم سے لاکھ شکوے، لاکھ ناراضگی سہی، مگر یہ قدم اسے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تعصب بھری نگاہیں لیے وہ بھی زاوش کے پہلو میں آ بیٹھا اور یکٹک اس بکھری ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا جس کا وجود کبھی زندگی سے بھرپور دکھائی دیتا تھا، مگر اب زندہ ہوتے ہوئے بھی لاش کی مانند بن گئی تھی۔ پلیز چپ کر جاؤ زاوش، آنسو بہانے سے صرف اذیت میں اضافہ ہوگا۔ ہمدانی نے غیر ارادی طور پر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو یہ اپنائیت بھرا لمس پا کر گویا اپنا آپ بے قابو ہو گیا۔ وہ بآواز سے بلند رونے لگی، جبکہ کب سے زینوں کے پاس ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی اہانا کی بھی ہچکیاں بندھیں۔ وہ بھاگ کے ماں کے پاس جانا چاہا، مگر وہیں رکی رہی۔ وہ اکیلی ہوتی تو اس کا درد بانٹ بھی لیتی۔ زاوش کے اس طرح رونے پہ ہمدانی کے گویا ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ وہ کیا سوچ کر آیا تھا اور یہاں آ کر کیا سننے کو مل گیا۔ دیکھو اس طرح رو رو کر کم از کم تم اب تو اپنے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اس ظالم نے تو نہ کیا، مگر تم تو رحم کرو اپنے حال پر۔ اس کا تر چہرہ اپنی طرف موڑ کر ہمدانی نے اس کے آنسو پونچھنے چاہے۔ معاف کرنا زاوش اس بات کے لیے، مگر تم نے نیازی کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ اس وحشی انسان نے تمہارا کیا حال بنا دیا۔ اس کو تم سے محبت تو کبھی تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو ایک بار اس کا دل ضرور کانپتا کہ اپنے محبوب شخص کے ساتھ وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔ اگر اس نے محبت کی بھی تھی تو لعنت ہے ایسی محبت پہ۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے بس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں اس گھٹیا انسان کے ساتھ اب مزید نہیں رہنے دوں گا۔ تم اور اہانہ اپنا سامان پیک کرو، جہاں بھی جانا چاہتے ہو میں تم دونوں کو چھوڑ کر آؤں گا۔ اسے آنسو پہنچ کر جنہیں پہنچنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا کہ وہ پے ہم بہتے رہے۔ اس سے دونوں کندھوں سے اٹھا کر کھڑا کیا، مگر اس سے قبل کہ زاوش اس کی بات کا کوئی جواب دیتی یا عمل پیرا ہوتی، کسی نے بے مہری سے دونوں کو دھکا دیتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ کیا۔ ہمدانی کے دونوں ہاتھ زاوش کے کندھوں سے ہٹتے ہوئے سیدھے لٹک گئے، جبکہ زاوش واپس صوفے پہ جا گری۔ بنا دیکھے بھی تو جانتی تھی کہ یہ کون ہے، مگر ہمدانی کو دیکھنے کی زحمت کرنی پڑی۔ جب نظریں ایسی حرکت کرنے والے پہ ڈالی تو خیز و خس بھرا وجود لیے نیازی دکھائی دی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے کھڑے تھے، بازو اور گردن کی رگیں ابھر آئی تھیں، آنکھوں میں جلال اتر پڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی دونوں کو اپنی نظروں سے ہی گاڑ کر رکھ دیں گے، اور وہ واقعی آگے بڑھے اور سیدھا ہمدانی کا گریبان جکڑا اور اندھا دھند اس پہ مکوں کی برسات شروع کر دی۔ ہمدانی اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس اچانک افتاد پہ وہ لڑکھڑایا، مگر نیازی نے اسے گرنے سے قبل ہی اپنی طرف کھینچا اور مار پیٹ جاری رکھی۔ کیا بک رہا تھا کتے کہیں کی؟ لعنت بھیج رہا تھا میری محبت پہ؟ ان دونوں کا یہاں سے لے کر جانا چاہ رہا تھا؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے لے کر جاتا ہے۔ مجھے وحشی کہہ رہا تھا، اب تو دیکھ میرا وحشی پن۔ نیازی نے اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور دبانے لگا۔ وہ تو ہمدانی کو یہ سب کہتا سن اور زاوش کو تھامے دیکھ کر پاگل ہی ہو گئے تھے۔ اہانہ اپنا پھٹتا دل لیے لرزتے وجود سمیت زینوں کے اطراف بنی آڑ میں دبک گئی اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بلکتی رہی۔ نیازی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ چھوڑیں اسے۔ زاوش نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو ہمدانی کی گردن سے آزاد کروانا چاہا، مگر اپنی اس کوشش میں ناکام ہوتی رہی۔ آخر ہمدانی نے ہی پوری قوت مجتمع کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ سر مارتے ہوئے اس کے بازو پہ ناخن گاڑے اور پرے جھٹکا دیا۔
ہاں کہا میں نے تمہیں وحشی، کیونکہ تم ہو انسان نہیں بلکہ درندے ہو۔ دیکھو دیکھو اس معصوم کی طرف، کیا حشر کر رکھا ہے تم نے اس کا، اتنے بےداغر ہو گئے ہو کہ اس کا ختم ہوتا وجود دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھو اسے غور سے، تم سے محبت نے اسے اس حال میں پہنچا کر رکھ دی ہے کہ کوئی دیکھے تو طرز کھا اٹھے۔ ہمدانی بھی جواباً چلا اٹھا، جبکہ اس کی باتوں پہ فرش پہ بیٹھی زاوش کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ اندھا نہیں ہوں، سب دکھتا ہے مجھے کہ کون سے گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہے، کون سی رنگ رلیاں بنائی جا رہی ہیں۔ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے مجھ سے۔ وہ مزید اشتعال میں آئی۔ شرم کرو نیازی، شرم کرو۔ اس لڑکی پہ الزام لگا رہے ہو تم، جو آج تک تم سے وفاداری نبھاتی آئی، صرف تم سے کی محبت کو قائم رکھنے کی خاطر۔ مگر تم نے کیا کیا؟ اس کی محبت کو، اس کی عزت کو، بلکہ پورے کے پورے وجود کو پامال کر کے رکھ دیا۔ اس قدر انیائی مت بنو، مت لگاؤ ایسے بہتان کے امروز محشر اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ ہمدانی نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ بھولا بیٹھا تھا کہ اس وقت نیازی کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے اس بولتے وجود کی زبان کھینچ ڈالیں۔ مجھے بھاشن مت دو اور نکلو میرے گھر سے، ورنہ ایسا حشر بگاڑوں گا کہ آئندہ کبھی بھی اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو پاؤ گی۔ نکلو، دفع ہو جاؤ بے غیرت انسان۔ نیازی نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ کر گھسیٹا اور گھر سے باہر دھکے دے کر نکالا۔ ذلیل، مکار، گھٹیا عورت، تجھے تو آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہمدانی کو دھکے دے کر نکالنے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتے زاوش کی طرف آئے اور اسے اٹھا کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ دبکی ہوئی آہانہ بھی بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ میری غیر موجودگی میں تم اسے گھر تک بلانے لگی؟ بولو، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ بولو۔ وہ چنگھاڑے، جبکہ زاوش نے اپنے چہرے کو ان کے واروں سے بچانے کی خاطر چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، جبکہ نیازی نے اب کے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ آج اگر مجھے صادق نہ بتاتا تو میں جان ہی نہ پاتا کہ تم دونوں کی بے غیرتی کتنی عروج تک پہنچی ہوئی ہے۔ اوہ، تو زاوش کی زندگی میں زہر گھولنے میں ایک بڑا ہاتھ صادق کا بھی تھا، یعنی وہی تھا جو زاوش کا پیچھا کیا کرتا تھا جب جب وہ گھر سے نکلتی تھی۔ چھوڑے میری موم کو، مت مارے انہیں۔ اب کیوں نہیں سن رہے؟ انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ماں کی تکلیف پہ تڑپتی اس بچی نے باپ کے آگے التجا کی، مگر باپ اس وقت سنگ دل بنا کھڑا رہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ آہانہ، کیونکہ آج میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ آہانہ کو پرے جھٹکتے ہوئے نیازی نے زاوش کو بالوں سے گھسیٹنا شروع کیا اور گھسیٹتے ہوئے ایک بوسیدہ تاریک کمرے میں لا کر یوں پھینکا جیسے یہ کوئی بے جان شے ہو۔ یہ اس خوبصورت اور پرتعیش بنگلے کی خوفناک اور اندھیری کال کوٹھڑی تھی۔ دیکھتا ہوں اب تم کیسے کہیں جاتی ہو۔ اب سے تم یہیں رہو گی، یہیں سڑو گی، یہیں مرو گی، اور رہی بات تمہارے اس عاشق کی، تو چھوڑوں گا تو میں اسے بھی نہیں۔ سامنے کھڑا کٹھور انسان اسے ایک ٹھوکر رسید کرتا دروازہ مقفل کرتا نکل گیا۔ دروازہ کھولیں نیازی، دروازہ کھولیں، میں مر جاؤں گی یہاں، مجھے اس اندھیرے میں مت چھوڑیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اب سن رہے ہیں کیا؟ خدارا دروازہ کھول دے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دھڑ دھڑ دروازہ پیٹنے لگی، مگر وہ ستمگر نہ رکا اور اس کی فریادوں کو فروگزاشت کرتا چلا گیا۔ آہانہ میری بچی، تم کہاں ہو؟ اپنی موم کو یہاں سے نکالو بیٹا۔ اب کہ وہ بیٹی کو پکارنے لگی جو بھاگتی ہوئی آئی تھی اور دروازے کے ساتھ کان لگائے ماں کی دہائیاں سن کر تڑپ رہی تھی۔ دروازے کے پار سے آہانہ کی سسکیوں کی آواز زاوش کو سنائی دے رہی تھی، تبھی مزید گویا ہوئی۔ آہانہ پلیز اپنے ڈیڈ سے بولو کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دیں۔ زاوش تو یہ کال کوٹھری دیکھ کر لرز اٹھی۔ وہ اس جگہ سے بے حد خوف کھاتی تھی اور آج اسے یہیں لا قید کیا گیا۔ ماں چلاتی ہوئی فریاد کر رہی تھی، پھر بھلا کیسے وہ اس کا کہا نہ مانتی۔ وہ فوراً اٹھی اور باپ کے پاس چلی آئی جو گھر سے باہر جا رہا تھا۔ ڈیڈ آپ کیوں کر رہے ہیں موم کے ساتھ ایسا؟ پلیز انہیں وہاں سے نکال دیں۔ اس کیوں کا جواب تم اچھے سے جانتی ہو۔ مت بن کر آؤ میرے پاس اپنی ماں کی حمایتی۔ نیازی اس کی گزارش پھر رد کرتے آگے بڑھنے لگے جب وہ ان کے پیروں میں بیٹھ گئی اور ان کی ٹانگ پکڑے پھر سے التجا کرنے لگی۔ ڈیڈ مت بنے اس قدر گنہگار، رحم کریں ان پہ، پلیز دروازہ کھول دیں، نہیں تو میری موم مر جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انہیں اندھیرے سے کس قدر خوف آتا ہے۔ سنیں نا ڈیڈ، کھول دیں دروازہ، نکالیں انہیں اس اندھیری کال کوٹھڑی سے۔ باپ کی ٹانگ سے لپٹی اب کہ وہ ہاتھ جوڑے بولی، مگر باپ نے ٹانگ کھینچتے ہوئے اسے پرے جھٹکا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ آپ کو سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میری موم برے حال میں ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ڈیڈ، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پیچھے سے گلا پھاڑے تنفر سے چلائی اور پھر مایوسی سے ہاتھ لیے اس دروازے کے ساتھ لگی رونے لگی جس کی دوسری طرف سے اس کی ماں کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ آہانہ کی بلکنے کی آواز سن کر اس کی سسکیوں میں اور بھی روانی آ گئی، کیونکہ جان گئی تھی کہ مایوسی کا پروانہ ہاتھ لیے آئی ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔